اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی ایک نام ہیں، جس طرح کہ فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب۔ یہ صحیح احادیث میں سورۃ الفاتحہ کے نام مذکور ہیں۔ تو اسماء کی کثرت جو ہے سورت کے معنی و مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورت کے فضائل ہیں وہ بھی کچھ احادیث میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ انہوں نے آسمان سے ایک آواز سنی، زوردار آواز سنی، زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے کہ جو آج کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور جو فرشتہ اترا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ فرشتہ، اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو، اور آپ سے پہلے وہ دو نور کسی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مسجد میں کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی ایک عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یاد کروایا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی عظیم صورت سکھاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، اور یہی وہ صورت ہے کہ جو تمام صورتوں سے افضل ہے، جو مجھے عطا کی گئی ہے، یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح تیسری حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، تو وہاں ایک لڑکی آئی اور اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ غائب ہیں، اور ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو دم کر سکتا ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بندہ اس کے ساتھ چلا گیا اور اس سردار کو جا کر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد اس سردار نے کہا کہ اسے 30 بکریاں دے دو۔ جب واپس آئے تو 7 صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ اچھی طرح دم کر لیتے تھے، یعنی کہ آپ کو دم کرنا آتا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں کوئی دم کرنے والا نہیں تھا، بس میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی ہے۔ اور آج بھی اگر کسی کو بخار ہے، سر درد ہے، یا کوئی بھی بیماری ہو تو سورہ فاتحہ بہترین دم ہے کہ پہلی دفعہ بندہ 12 دفعہ پڑھ کر پھونک مارے، پھر بندہ 7 دفعہ پڑھ کر پھونک مارے، اور پھر اس کے بعد 5 دفعہ پڑھ کر پھونک مارے۔ بخار ہو، سر درد ہو، یا کوئی بھی مرض ہو تو انشاءاللہ الرحمن
اللہ رب العالمین اسے شفا یاب کر دیں گے۔ تو یہاں ایک اور بات ہے کہ جب 30 بکریاں دی گئیں تو صحابہ نے فوری طور پر اسے استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تب تک انہیں استعمال نہیں کریں گے جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ نہیں جاتے۔ یعنی صحابہ کا تقویٰ دیکھیے، یہ نہیں کہ مال آیا فوری استعمال کرو، نہیں، فرمایا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ آیا کہ یہ مال ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر سارا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جاتا ہے، اسے کیسے پتہ چلا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریاں تقسیم کرو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بات یہ سمجھائی کہ جو آپ کے پاس دم کرنے کی وجہ سے مال آیا ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال کی حریص نہیں تھے، صرف صحابہ کو تسلی کروانے کے لیے جب آپ نے خود اپنا حصہ مانگا تو گویا کہ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ مال حلال ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورت نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، نفلی ہو، چاہے نماز جنازہ ہو یعنی فرض کفایہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، کوئی نماز اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا لازمی ہے۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ تو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ناقص ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ ناقص ہے، یعنی وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی سورہ فاتحہ کو دل میں پڑھا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اپنے اور بندے کے درمیان میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اس سے پچھلی آیات تک اللہ کے لیے تھا سب کچھ، اب آگے کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس چیز کا اس نے سوال کیا ہے وہی چیز اس کے لیے ہے، یعنی وہ چیز اس کو عطا کر دی گئی۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو جب یہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، کہ ادھر سے بندہ ایک آیت پڑھتا ہے ادھر سے اللہ جواب دیتا ہے، پھر بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے پھر اللہ جواب دیتا ہے، پھر بندہ تیسری آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کلام کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، ہر نماز میں اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ہم کلام ہونا بھی ہے، تو اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کی جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا۔ سب سے پہلے نمبر پر بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اور اس کے بعد اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر کرے، اور پھر اس کے بعد اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کرے۔ یعنی وسیلہ کسی فوج شدہ سے جا کر لینا یا کوئی اور اس طرح کا وسیلہ وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن اپنے اعمال کا وسیلہ دینا کہ میرے فلاں نیک عمل کی وجہ سے فلاں میری نیکی کی وجہ سے اے میرے اللہ میرے گناہ معاف فرما یا مجھے کوئی چیز عطا فرما، تو اس طرح کا وسیلہ دینا یہ تو درست ہے۔ اور نیک بندوں سے دعا کروانا درست ہے، لیکن نیک بندوں کی قبروں پہ جا کر یہ کہنا کہ اس بندے کی وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، یہ کہنا یا اس طرح دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اسی طرح ایک اور بھی چیز، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ابھی بیان کیا کہ یہ سورہ فاتحہ بہترین دم ہے، تو اس حدیث میں جہاں دم کرنے کا جواز ملتا ہے وہاں ایک اور بھی چیز ہے کہ دم کی جو اجرت ہے اس کا بھی اس سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ دم کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے۔